السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. حاضرین کرام، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، ابھی میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ پڑھی ہے. عنوان کے تحت، موضوع کے تحت، جیسا کہ عنوان بتایا گیا، معلوم کرایا گیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند اور ناپسند. آیت کریمہ جو میں نے پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں یہ فرماتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم، تحقیق کہ تمہارے پاس ایک رسول آئے تمہی میں سے، تمہارے نفسوں میں سے. یہاں پر قابل غور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ تمہارے جانوں میں سے رسول آئے. ایک ترجمہ اس کا یہ ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، نفس، انفس، انفسکم. ایک اور قرات ہے، قرات شاذہ، تلاوت میں نہیں آتی لیکن تفسیر میں وہ قرات استعمال ہوتی، ایکسپلائن میں، کامنٹری میں وہ قرات آتی لقد جاءکم رسول من انفسکم. انفس نفیس سے، تحقیق کہ تمہارے پاس رسول آئے تم میں سب سے عمدہ، عمدوں میں سے سب سے عمدہ، سب سے حیفی خاندان سے، سب سے اچھے، سب سے سچے، سب سے پکے تمہارے درمیان میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں. ہم دیکھتے ہیں پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ کی زندگی کو، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عظیموں کے عظیم تھے، بڑوں کے سب سے بڑے تھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شروعات، ابتدا ہم اگر دیکھتے ہیں بہت معمولی، بلکہ ہم یوں کہنا چاہیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آپ پیدا ہونے سے پہلے ابا کا انتقال ہو گیا، ذرا دن گزر گئے، اماں کا انتقال ہو گیا، دادا گود میں لیے، دادا کا انتقال ہوا، چچا گود میں لیتے، چچا کا بھی تھوڑے دنوں کے بعد انتقال ہو جاتا. سبحان اللہ، اللہ کے نبی یتیم پلے بڑے، یتیم پلے بڑے. ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر، ہمارے معاشرے میں جو شخص یتیم رہتا ہے، بے یار و مددگار، بے آسرا و بے سہارا رہتا ہے، یا تو بری عادتوں کی طرف جاتا، یا تو معاشرے کا معمول بن جاتا، یا معاشرے میں جو کمزور طبقہ ہے، نہ پڑھا لکھا، تہذیب نہ آشنا، تمیز نہ آشنا، ایسے لوگوں کے ساتھ جا کے مل جاتا، یتیم اور کمزور. لیکن ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ الگ شخصیت، نمایاں ہستی ہمیں نظر آتی ہے. یتیم پلے بڑے، اس کے باوجود کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل پر یہ نہیں لیا کہ میرے ابا نہیں ہیں، میری امی کا انتقال ہو گیا، میں اکیلا دنیا میں کیسے زندگی گزاروں، میں بے یار و مددگار ہوں، میں بے سہارا ہوں، میں بے آسرا ہوں، دھندا کیا کرنا، میں محنت کیا کرنا، ترقی کیا کرنا، میرے تو آگے پیچھے کوئی نہیں ہے. ایسا کبھی بھی ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لیا. ہمیں ہمارے نبی کی سیرت کو پڑھتے ہوئے فخر محسوس کرنا. آج ہم مسلمان ہمارے نبی کی زندگی کو نہیں جانتے، جس کے نتیجے میں بہت سارے پرابلمز کا، بہت سارے پریشانیوں کی شکایت کرتے. ارے وہ پرابلم ہے، وہ رکاوٹ ہے، یہ رکاوٹ ہے. ہمارے نبی کی زندگی کو دیکھیں گے، سب سے زیادہ رکاوٹیں، سب سے زیادہ پریشانیاں ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی. لیکن یہ رکاوٹیں، یہ پریشانیاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ترقی کے اعتبار سے،
आपको अखलाक वाला बनने के एतबार से, मुहज्जब इंसान बनने के एतबार से, मुआशरे में अपना रोल, अहम किरदार अदा करने के एतबार से रुकावट नहीं बनी। आप मक्के में बेहतरीन ताजिर थे, आप बेहतरीन इंसान शुमार किए जाते थे, बल्कि एक दुश्मन ने, एक ओरिएंटलिस्ट दुश्मन मुस्तशरिक लिखता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर यूं तो बहुत सारी खूबियां हैं, लेकिन ये खूबी जो मुझे पसंद आई, दुश्मन लिखता है कि खूबी जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पसंद आई वो ये है कि मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाते थे। नबी की पूरी जिंदगी का खुलासा नामुमकिन को मुमकिन बनाना हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत थी, कहता है। कौन? एक मुस्तशरिक, एक दुश्मन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में गलतियां पकड़ने की नीयत से पढ़ के आखिरकार एतराफ करता हो, जवाब देता है, कहता है कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पले बड़े बेसहारा, बेयारो मददगार बज़ाहिर, लेकिन आप मुआशरे के, सोसाइटी के सबसे अच्छे इंसान साबित हुए। हज़रीन किराम, हम देखते हैं मुआशरे में, हम नौजवान बच्चों को देखते हैं, हमारे मुआशरे के अंदर देखते हैं, कोई हीरो है, कोई क्रिकेटर प्लेयर है, उसे देखते हैं, कोई किसी का फैन है, कोई नौजवान किसी हीरो का फैन है, किसी क्रिकेटर प्लेयर का फैन है, किसी और का फैन है। तो मुआशरे में हम देखते हैं जो जिसका फैन है उसकी चीजों को लेने की कोशिश करता। एक हीरो है, एक हीरो को एक नौजवान चाह रहा, वो कटिंग कैसे करता है, उसका खाना पीना कैसा है, उसके कपड़े कैसे होते हैं, उसके चलने का अंदाज कैसा होता है, वो क्या चीज को पसंद करता है और क्या चीज को नापसंद करता है। हमारे मुआशरे में ये आम सी बात है, जिसको चाहता है आदमी उसे करता। मैं और आप, हमें और आपको चाहना चाहिए, मोहब्बत सबसे ज्यादा उस हस्ती से रखनी चाहिए जो कायनात की सबसे बड़ी हस्ती थी, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकीनन कायनात के सबसे बड़ी हस्ती थी, हीरो के हीरो, सबसे अजीमों के अजीम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो जरूरी है कि हम मोहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानते हैं, रसूल मानते हैं, अपना मुक्तदा मानते हैं, अपना रहबर मानते हैं, अपना आइडियल मानते हैं, अपना रास्ता दिखाने वाला, जन्नत की तरफ ले जाने वाला और जहन्नम से बचाने वाला मानते हैं। तो हम ये जाने, ये पहचाने, ये इल्म हासिल करें कि हमारे नबी को क्या चीज पसंद थी और क्या चीज नापसंद थी, क्या चीज पसंद थी और क्या चीज नापसंद थी। मेरे पास लंबी चौड़ी फहरिस्त है, मैं कोशिश करूंगा मुख्तसरन आपके सामने अर्ज करूं हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या क्या चीजें पसंद थी और क्या क्या चीजें नापसंद थी। सबसे पहले हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो चीज सबसे ज्यादा पसंद थी और जिसके लिए आप दुआएं करते थे, रात दिन दुआएं करते थे, वो चीज क्या है? ईमान है, ईमान। अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल ईमान वज़य्यिनहु फी कुलूबिना। ऐ अल्लाह हमें ईमान से मोहब्बत पैदा फरमा। अल्लाह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान से बहुत ज्यादा मोहब्बत रखते थे। एक मोमिन बंदा जो आखिरत पर यकीन रखता है, उसका असल सरमाया, उसकी असल कीमत क्या है? ईमान है, ईमान। अगर ईमान चला जाए, बंदे के सीने में ईमान ना हो तो उसकी जिंदगी बेकार है, बेकार है। ईमान असल फरमाया है, ईमान एक रोशनी है। हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हद दर्जे ईमान को बहुत पसंद करते थे और बहुत मोहब्बत रखते थे और ईमान के लिए दुआएं करते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने तारीफ के तौर पर बयान किया। दूसरे नंबर पर हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस चीज को पसंद करते थे वो है नमाज। नमाज, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाजों से बड़ी मोहब्बत थी, आप बहुत पसंद करते थे नमाज को। नमाज को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत पसंद करते थे, बहुत चाहते थे। जब कभी भी कोई परेशानी आती, कोई तकलीफ देने वाली बात आती, कोई मुश्किल मसला आता, आप नमाज के लिए आ जाते। जब सफर से वापस आते, आप नमाज के लिए खड़े हो जाते। कोई मुश्किल दरपेश मसला होता, नमाज के लिए खड़े हो जाते। आप फरमाते हैं जो इलत कुर्रतु ऐनी फी सलाह, कि नमाज के अंदर मेरी आंखों की ठंडक रखी गई है।
نماز کے اندر میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے. حد تو یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر وقت میں جب سانسیں آخری چل رہی تھی، دھڑکنیں آخری تھی، آخری لمحے میں تھی، مرحلے میں تھی، ایسے موقع پر بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو صحابہ کے سہارے مسجد کو آنے کی کوشش کرتے. چلنے کی طاقت نہیں ہے، پیروں میں چلنے کی، ٹہرنے کی سکت نہیں ہے، اس کے باوجود ہمارے نبی دو صحابہ کے آسرے سے، سہارے سے پیروں کو گھسیٹتے ہوئے مسجد میں آتے. اس کے بعد جب وہ بھی حالت نہیں رہتی، اٹھنے کی حالت بھی نہیں رہتی، لیٹے رہتے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نصیحتیں، آخری وصیتیں جو مسلمانوں سے کرے، مسلمانوں کو بتائے، وہ کیا ہے؟ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. سبحان اللہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری لمحات میں نماز کا ذکر کرتے. بہت سارے لوگ ہیں، دنیا کے بڑے بڑے لوگ ہیں جو دنیا کو فتح کرتے، سکندر ہے، قلندر ہے، بہت سارے لوگ ہیں. دنیا کو جب رخصت کرتے جاتے، ہاں ہوں کرتے جاتے، دنیا سے جب رخصت کرتے جاتے پراپرٹی کی نصیحت کر کے جاتے، دنیا سے جب رخصت کر کے جاتے فلاں پراپرٹی، فلاں زمین کی فکر کرتے جاتے. ہمارے نبی جو چیز سب سے زیادہ محبوب تھی ہمارے نبی کے پاس، وہ نماز تھی، اللہ سے ملاقات نماز تھی. آخری لمحات میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو تعلیم دیتے، بولتے کہ لوگوں نماز کا خیال رکھو، نماز کا خیال رکھو، نماز کا خیال رکھو. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پسند تھی. اسی طرح سے ایک اور پسند اسی میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پسند بہت تھی، ساتھ میں وقت پر پڑھنا یہ زیادہ پسند تھا ہمارے نبی. وقت کے اوپر ادا کرنا. صحابہ نے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا افضل عمل کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کو قرار دیا، شرک سے بچنے کو قرار دیا اور نماز کو اس کے وقت پر پڑھنے کو بتایا. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کو بد دعا نہیں کرتے تھے، دشمنوں کو بد دعا نہیں کرتے. کئی موقع ایسے آئے کہ آپ کو کافروں نے ستایا، طائف کے میدان میں لہو لہان کر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح سے تکلیفیں مکے کی زندگی میں دیے، آپ بد دعا نہیں کی، آپ بد دعا نہیں کرتے تھے. لیکن خندق کے موقع پر نماز عصر سے کافروں نے جب روکا، وقت کے اوپر نماز پڑھنے سے جب روکا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بد دعا کی. وقت کے اوپر نماز پڑھنے نہیں دیے، آپ کو روکے تو آپ نے کہا اے اللہ ان کی خبروں کو آگ سے بھر دے، آگ سے بھر دے. آپ کی نصیحت ہے، آپ کی وصیت ہے، بلکہ آپ کی محبت، آپ کی پسند یہ ہے کہ بندہ، ایک مسلمان، ایک مومن وقت کے اوپر نماز کی پابندی کرے. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند ایک یہ ہے کہ سنت نماز گھر کے اندر ادا کرے، گھر کے اندر ادا کرے. اور فرض نماز مسجد کے اندر صحابہ آ کے سوال کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل اچھا ہے اور نمازوں کے بارے میں بتائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے کہ نمازیں گھر کے اندر ادا کرنا یہ میرے نزدیک پسندیدہ عمل ہے، سوائے فرض نماز کے. فرض نماز کے لیے مسجد آنا، اس کے بعد سنت نفل گھر کے اندر ادا کرنا. آپ نے یہ فرمایا کہ گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، گھروں کے اندر نمازیں ادا کرو. نماز کون سی نماز ہے؟ سنتیں، نفلیں. فرض نماز کے لیے مسجد آنا یہ ہمارے نبی کا پسندیدہ عمل، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل کرتے تھے، اس کی تاکید کرتے تھے اور اسے بہت پسند کرتے تھے. اسی طرح سے ہمارے نبی کو ایک پسندیدہ سنت یا ایک پسندیدہ عمل ایک یہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 رکعت سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بہت پسند کرتے تھے. دیکھو یہ سنتیں ہیں نا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل یہ قابل حجت ہے، قابل دلیل ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے جو روگردانی کرتا قریب ہے کہ اللہ کا عذاب اس کے اوپر آ گھیرے. ایک موقع پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آپ کے سامنے ایک شخص کھانا کھا رہا تھا، بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا. کون سے ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا؟ بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھ کے بولتے ارے اللہ کے بندے داہنے ہاتھ سے کھا، سیدھے ہاتھ سے کھانا کھا. وہ بندہ بولتا، وہ شخص بولتا انا لا استطيع، میں طاقت نہیں رکھتا ہوں، سیدھے ہاتھ سے کھانے کی میرے اندر طاقت نہیں ہے.
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف دیکھتے بولتے اللہ کرے کہ تیری استطاعت نہ ہو. ہمارے نبی کی ایک بات، ہمارے نبی کی ایک سنت تو جان بوجھ کے وہ کیا بولتا، میں سیدھے ہاتھ سے نہیں کھا سکتا، جھوٹ بولتا تھا، جھوٹ بول رہا تھا. ہماری نبی کی سنت کو مذاق بنا لیا تھا، نبی کی سنت کو معمولی سمجھ لیا تھا، نبی کی سنت کے مقابلے میں اپنے عمل کو راجے سمجھتا تھا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات زبان سے نکلی، اللہ کرے کہ تیرا سیدھا ہاتھ نہ اٹھے. راوی حدیث کہتا ہے کہ اس کے بعد پوری زندگی میں اس کا سیدھا ہاتھ اوپر اٹھانے، سیدھا ہاتھ اوپر اٹھانے سنت کا یہ مقام ہے. پیارے نبی کے طریقے کا، پیارے نبی کی ایک ایک حرکت، پیارے نبی کا ایک ایک طریقہ، پیارے نبی کا ایک ایک عمل، پیارے نبی کا ایک ایک مشورہ، پیارے نبی کی ایک ایک پسند ہمارے لیے قانون ہے، ہمارے لیے حجت ہے، ہمارے لیے قابل نمونہ ہے، ہمارے لیے اس پر چلنا ضروری ہے، ہمیں اس سے محبت کرنا ضروری ہے. نبی کی پسند ایمان والوں کی پسند ہے، نبی کی ناپسند ایمان والوں کی ناپسند ہے. چنانچہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر کی 2 رکعت سنتیں دنیا اور دنیا وما فیہا سے، دنیا کی ساری چیزوں سے بہت محبوب تھی. بندہ اگر عمل کر کے دیکھے اس کے اندر واقعی میں بہت زیادہ برکت ہے، بہت زیادہ فائدے ہیں. نبی کے ہر عمل میں بہت فائدے. اس کے بعد ایک اور پسند ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ یہ تھی کہ جماعت میں، نماز کے دوران جماعت میں دین کو سمجھنے والے، دین کا فہم رکھنے والے قریب کھڑے ہوں، جو سمجھ رکھتے، دین کو سمجھتے، دین میں علم رکھتے، وہ لوگ امام کے بالکل قریب کھڑے ہوں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری خواہش ہے، میری پسند ہے کہ تم میں سے جو صاحب علم ہے، تم میں سے جو دین کو جانتے ہیں وہ امام کے قریب ہو، وہ امام کے قریب ہو. یہ ہمارے نبی کا پسند ہے اور اس کے اندر بہت ساری حکمتیں ہیں. ہر عمل میں نبی کی حکمتیں ہوتی ہیں، فائدے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر امام کو کوئی حادثہ ہوا تو پیچھے جو جاننے والا ہے اس کو گھسیٹ کے ٹھہرا کر کے امام جائے گا. الغرض ہمارے نبی کی پسند کیا ہے، امام کے پیچھے جاننے والے، جتنی حدیثیں زیادہ جاننے والے، قرآن زیادہ جاننے والے وہ بالکل قریب کھڑے ہوں. اسی طرح سے ایک اور پسند ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ یہ ہے کہ نماز عشاء سے پہلے سو جانے اور عشاء کے بعد باتیں کرنے کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کرتے تھے. عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جانا اور عشاء کی نماز کے بعد باتیں کرتے ٹھہرنا، گپے مارتے ٹھہرنا، کٹوں کے پاس وقت گزارنا، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناپسند کرتے تھے. سخت بخاری شریف کے اندر کئی روایتیں. عشاء کی نماز کے بعد فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے کی تعلیم دیتے، فوراً سونے کا حکم دیتے. اور صبح سے کام کر کے آیا، تھک گیا میں، عشاء کی نماز نہیں پڑھا تو چلتا، نہیں پڑھے پھر کا سو جانا، اس کو بھی اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناپسند فرمایا کرتے تھے. تو ہمارے اوپر ضروری ہے کہ نبی کی تعلیم کو اپنائیں. عشاء کے بعد صرف ایک چیز کی وجہ سے اجازت دیے، علم سیکھنے سکھانے کی بنیاد پر، علم، دین علم سیکھنے اور سکھانے کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیے. وگرنہ عشاء کے فوراً بعد آپ جلد سونے کو پسند کرتے اور باتیں کرنے کو، دنیاوی بات کرنے کو آپ سخت ناپسند کرتے تھے. اسی طرح سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ذکر کو ہمیشہ کرنے کو پسند کرتے تھے. ذکر، اللہ کا ذکر، اور جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے کو پسند کرتے تھے. ایک حدیث میں آتا ہے، صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صبح میں فجر کی نماز کے بعد سے سورج نکلنے تک جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان کے ساتھ جا کے بیٹھنا مجھے بنی اسماعیل کے 4 غلام آزاد کرنے سے زیادہ پسند ہے. اور شام کے وقت عصر کے بعد سے سورج کے غروب ہونے تک جو لوگ ذکر میں بیٹھے رہتے ہیں ان کی صحبت میں جا کے میں بھی ذکر کرنا، وہاں بیٹھنا مجھے بنی اسماعیل کے 4 غلام آزاد کرنے سے زیادہ پسند ہے. سبحان اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ ذکر کرنے والے ہوتے ان کی محفل میں جانے کو پسند کرتے اور ذکر کرنے کو، اللہ کے ذکر کو کرنے کو بہت پسند کرتے. ایک اور روایت میں، بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی راوی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے اوقات میں، جس پر 4 گھنٹے ہے،
تو 24 घंटे पूरे औकात में अल्लाह का जिक्र करते थे। उठे बैठे चले फिरे हर वक्त उठे, अब बाहर निकलने की दुआ, मार्केट जा रही मार्केट की दुआ, घर में आ रही घर की दुआ, जो जो काम करने की है हमेशा कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यज़कुरुल्लाह अला कुल्ली अहयानी, हर वक्त अल्लाह का जिक्र करते थे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हर वक्त अल्लाह का जिक्र करने को पसंद रखते थे। इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक पसंद, एक चाहत, एक ये है कि आप माल को जमा करके रखना पसंद नहीं करते थे। माल को जमा करके रखना पसंद नहीं करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रास्ते में जरा माल जमता फौरन खर्च करते, जरा माल जमता फौरन अल्लाह के रास्ते में खर्च करते। आप फरमाते हैं 3 दीनार से ज्यादा मेरे पास माल हो मैं इसको पसंद नहीं करता। एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू जर से फरमाते, अय अबू जर क्या तुम ओहद पहाड़ को देखे क्या? तो अबू जर सर उठाते सूरज की तरफ देखते। अभी टाइम कितना है? नबी शायद बाहर भेजते काम के लिए, सूरज को देखते, सूरज अभी गुरूब हो रहा, कितना टाइम है? सूरज की तरफ देखते। उसके बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछते कि हाँ मैंने ओहद पहाड़ को देखा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर ओहद पहाड़ को अल्लाह सोने का बना दे, पूरे ओहद पहाड़ को अल्लाह सोने का बना दे, तो मेरी पसंद, मेरी ख्वाहिश, मेरी आरज़ू ये है कि पूरे का पूरा अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दो, सिवाय 3 दीनार के अपने और अपनी जरूरियात के लिए इतना रखो, बाकी पूरे का पूरा अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दो। ये हमारे नबी की खासियत थी। दुश्मनान ने एक एतराज किया, ओरिएंटलिस्ट बोलते हैं दुश्मनान इस्लाम, जो इस्लाम का मुताला करते, इस्लाम के बारे में स्टडी करते, एक नुक्ता निकाले। क्या नुक्ता निकाले? कि इस्लाम में ज़कात फर्ज है, इस्लाम में ज़कात फर्ज है, लेकिन पूरी जिंदगी में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा भी ज़कात नहीं दी। पूरी जिंदगी में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा भी ज़कात नहीं दिए। वाकई में सही बात है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी जिंदगी में एक मर्तबा भी ज़कात नहीं दिए। मसला क्या है? ज़कात फर्ज होती तब देते, माल आता तो आप तूफान की तरह, तेज आंधी की तरह अपना सारा माल अल्लाह के रास्ते में लुटा देते थे। ज़कात तब फर्ज है माले मिकदार में, मुतय्यन माल में 1 साल गुजरना तब फर्ज है। हमारे नबी 1 साल तो क्या 1 रात भी अपने घर में सोना रखना, चांदी रखना और सामान रखना, पैसा रखना एक गवारा नहीं, खर्च करने को हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत पसंद किया करते थे। इसी तरह से एक और पसंद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो ये है कि बुरे नाम को आप बदल दिया करते थे। बुरा नाम होता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे नापसंद करते, बदल देते। अगर किसी का नाम के माने अच्छे नहीं है, किसी के नाम के माने अच्छे नहीं है, तो उस नाम को हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नापसंद करते, आपकी नापसंद होती। इसलिए कि नाम का असर होता। किसी का नाम हर्ब था तो आपने उसका नाम बदल दिया, हर्ब के माने जंग, उसके माने बदलकर हसन रखा। मुख्तलिफ रिवायतें आती हैं। एक मौके पर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक सहाबी थे, उनका नाम था हजन। उनका नाम क्या था? हजन नाम था। हजन के माने गम, रंज, दुख के, रंज के माने। वो सहाबी हजन था। हजरत सईद इब्ने मुसय्यब ताबाईन में बड़े ताबाई, हजरत अबू हुरैरा के दामाद, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जमाई होते हजरत सईद इब्ने मुसय्यब। इनके सईद इब्ने मुसय्यब के दादा सहाबी थे, हजरत हजन थे, इनका नाम हजन था। हजन के माने क्या? हजन के माने रंजीदा, गम, दुख, ये माने आते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा उनको बोलते, अरे मेरे साथी देखो तुम्हारे नाम के माने अच्छे नहीं है, हजन के माने दुख है, गम है, रंज है। एक ऐसा करो कि तुम अपना नाम बदल लो, अपना नाम बदल लो। तो वो सहाबी हजरत हजन बोलते, अल्लाह के नबी ये नाम हमारे बाप दादा रखे हैं, हमारे बाप दादा का रखा हुआ है, बेहतर है छोड़ दीजिए ना, यही नाम रहे बेहतर रहेगा। तो आपने छोड़ दिया। तो उसके बाद क्या हुआ? हजरत सईद इब्ने मुसय्यब
حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوترے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہمارے خاندان میں برابر رنج، دکھ اور درد، تکلیفیں برابر ہوتی رہی، کسی نہ کسی موقع پر، کسی نہ کسی ہیلے سے، کسی نہ کسی بہانے سے۔ کاش، سعید ابن مسیب کہتے ہیں، کاش ہمارے دادا حضرت حسن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کو مان لیتے اور اپنا نام بدل لیتے تو ہمیں یہ رنج کے دن، یہ غم کے دن، دکھ کے دن دیکھنے نہیں پڑتے۔ ناموں کا اثر پڑتا ہے، ناموں کا اثر پڑتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کیا کرتے تھے، اور جو نبی کی ناپسند کو ناپسند نہیں مانے وہ جو ہے ہمیشہ تکلیف میں رہے گا، پریشانی میں رہے گا۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چیز کو ناپسند کرتے تھے، وہ کیا ہے؟ رات میں مرد کا اچانک آنے کو ناپسند کرتے تھے۔ ایک مرد رات کو، آدھی رات کو گھر میں اچانک آئے گا، اسے بہت ناپسند کرتے تھے۔ اور خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر جاتے، کہیں باہر جاتے تو صبح سویرے آتے تھے گھر کو، یا شام کے وقت آ جاتے، شام کے وقت تک آ جاتے گھر کو۔ آدھی رات کو، رات کے وقت گھر کو آنے کو سخت ناپسند کرتے تھے۔ اس کی حکمتیں، بہت حکمتیں ہیں اس میں ایک پہلو یہ ہے، محدثین نے لکھا ہے کہ ایک پہلو یہ کہ شوہر شک کرنے والا ہوتا تبھی رات کو آتا۔ ایک معنی یہ کہ عورت پر خیانت کا شک کر رہا، رات کو آ رہا، سیکورٹی آفیسر جاسوسی کرتے ہوئے۔ دوسرا معنی یہ کہ رات کو بندہ آئے گا، سفر سے رات کو اچانک آئے گا تو بیوی بال بکھرے ہوئے اور بند سمرے ہوئے نہیں ہے تو بندہ جیسے دیکھے گا بیوی کو محبت میں کمی واقع ہوتی، اختلافات بڑھتے اور آپس میں اتحاد ختم ہوتا۔ اس سے قبل اگر اطلاع دے، بیوی کو اطلاع دے، پہلے سے اطلاع دے اور دن کے وقت آئے، بیوی تیار ہو کے رہے، بندہ جیسے ہی باہر سے آیا تو دونوں میں پیار، محبت اور یگانگت بڑھتی۔ یہ ہمارے نبی کی ناپسندیدگی میں بڑی حکمت ہے کہ بندہ رات کو آئے گا تو اس میں میاں اور بیوی کے درمیان اختلافات بڑھنے کے، آپس میں شکوک و شبہات بڑھنے کے پورے چانسز ہوتے۔ اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کوئی بندہ سفر سے رات کو لوٹے اس سے ناپسند کرتے تھے۔ اس میں ایک صورت یہ ہے، پہلے سے اطلاع دے پہلے سے ہم یہ ٹائم کو پہنچ رہی تاکہ تیار ہو جائے، گھر والی تیار ہو سکے۔ یہ ہمارے نبی کا طریقہ تھا۔ تو اگر اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح سے ایک اور آپ کی ناپسندیدگی وہ یہ ہے کہ رونے والے بچے کی ماں کو تکلیف دینے میں آپ کو بہت ناپسندیدگی ہوتی تھی۔ نماز کے لیے کھڑے ہوتے، اللہ اکبر رکعت باندھتے، قرات لمبی کرنا چاہتے، قرآن پڑھتے رہتے، لمبی کرنا چاہتے، پیچھے عورتوں کی جماعت میں، عورتوں کی صف میں بچے رونے کی آواز آتی، دودھ پیتے بچے، چھوٹے ننھے منھے بچے آواز لگاتے، رونے کی آواز آتی۔ آپ کو یہ ناپسند تھا کہ قرات کو لمبی کرے، بچے روتے ہوں، بچے ماں کو پریشان کر رہے ہوں اور قرات کو لمبی کرے، یہ آپ کو ناپسند تھا۔ چنانچہ اب کیا کرتے، قرات کو مختصر کر لیتے تھے، نماز کو شارٹ کر لیتے تھے، جماعت کی نماز کو ہلکی کر لیتے تھے۔ یہ رحمت ہے ہمارے نبی کی، اللہ تعالیٰ ہمیں اس رحمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح سے ایک اور ہمارے نبی کا عمل ملتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقامات میں، جگہ میں مکے کو اور مدینے کو بہت پسند کرتے تھے۔ آپ کی چاہت، آپ کی محبت، آپ کی پسند مکے سے بہت تھی۔ آپ مکے سے جب مدینہ جا رہے تھے، ہجرت کر کے جا رہے تھے، مکے کی طرف رخ کر کے آنکھوں سے آنسو نکالتے، بولتے اے مکہ، اگر تیرے واسی، تیرے رہنے والے، تیرے باشندے مجھے نہ نکالتے تو میں ہرگز تجھے نہیں چھوڑتا، مجھے تجھ سے محبت ہے، ابراہیم نے تجھے بسایا تھا، تو اللہ کا پہلا گھر ہے، اے مکہ مجھے تو بہت پسند ہے۔ مکے کو بہت پسند کرتے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر جب مکے سے مدینہ آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے بھی بہت محبت کرتے تھے۔ آج ہمارے اوپر بھی ضروری ہے کہ مکے سے، مدینے سے محبت رکھیں، گرچہ کہ ہمیں مکے کو گئے، مدینے کو گئے، وہاں کا پانی سیٹ نہیں ہوا، وہاں کا کھانا سیٹ نہیں ہوا، وہاں کی ہوا سیٹ نہیں ہوئی، اس کے باوجود ہمارے اوپر ضروری ہے کہ نبی کی پسند کو پسند مانیں،
اگر ہم نہ گرچہ کہ ہماری طبیعت کو فٹ نہیں ہوتا، ہماری طبیعت میں نہیں جمتا، اس کے باوجود ہمیں جو ہے نبی کی پسند کو پسند اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کو قبول کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح سے ہمارے نبی کھانے پینے کی چیزوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شوربے والا سالن، اسی طرح کدو اور مٹھائیاں، شہد، اس کو بہت پسند کرتے تھے۔ اور صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز کھاتے، جو چیز استعمال کرتے یا جس چیز کو پسند کرتے، صحابہ بھی اس کو پسند کرتے تھے۔ صحابہ کا اطاعت کا جذبہ، صحابہ کا نبی سے وفاداری کا جذبہ بہت تھا۔ ایک مرتبہ حضرت انس کہتے ہیں میں دسترخوان پہ بیٹھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے دسترخوان پہ کھا رہے، کدو کو آپ تلاش کر کے کھا رہی، کدو کو تلاش کر کے کھا رہی۔ میں نے دیکھا کہ نبی کو کدو بہت پسند ہے، چنانچہ اس کے بعد میں پوری زندگی میں کدو کو پسند کرنے لگا۔ غور کرنے کی بات ہے، آدمی کا ذائقہ الگ الگ ہوتا، آدمی کے کھانے کا مزاج الگ الگ ہوتا، کسی کو کوئی چیز پسند ہوتی، کسی کی طبیعت کچھ ہوتی، کسی کی طبیعت کچھ ہوتی، لیکن صحابہ کرام نبی کی پسند کو اپنی پسند کو چھوڑ کے نبی کی پسند کو مقدم رکھتے، نبی کے ذوق کے مطابق اپنا ذوق بناتے تھے۔ اب ہمیں ایسا کرنے کی ضرورت ہے، نبی کی بات کو، نبی کی پسند کو مقدم رکھنا ہے۔ اچھا، اسی طرح سے لہسن بولتے ہیں، لہسن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند تھا، کچا لہسن جس میں خاص طور پر باس آتی، وہ بہت ناپسند تھا۔ ایک مرتبہ آپ کے پاس کھانا آتا، آپ کھاتے نہیں، لہسن اس میں زیادہ رہتا، پورے کا پورا کھانا حضرت ابو ایوب کے پاس بھیج دیتے۔ اب وہ صحابی دیکھتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کھانا نہیں کھائے، کچھ کھائے نہیں ہے، تو وہ پوچھا بھیجتے کہ اللہ کے نبی آپ کیوں نہیں کھائے کھانا؟ تو بولتے کہ اس کے اندر لہسن ہے، اس کے اندر لہسن ہے۔ وہ صحابی پوچھتے اللہ کے نبی کیا حرام ہے، کیا ہے یہ لہسن کھانا حرام ہے کیا؟ تو آپ بولتے حرام نہیں ہے، لیکن میں ناپسند کرتا ہوں، حلال ہے لیکن میں ناپسند کرتا ہوں۔ حضرت ابو ایوب کہتے ہیں جب نبی نے یہ کہا کہ مجھے ناپسند ہے تو اس کے بعد پوری زندگی میں بھی اسے ناپسند کرنے لگا۔ اس سے بدبو آتی، ذرا کچے لہسن میں خاص طور پر کیا ہوتا، بدبو آتی، استعمال کر رہی اس کی بدبو آتی، فرشتے سے ناپسند کرتے، آزو بازو جو ٹھہرے ہوتے لوگ ان کی طرف بدبو پھیلتی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتے آتے تھے، وحی آتی تھی، اکثر و بیشتر آپ مسجد میں آتے تھے، واضح نصیحت کی باتیں کرتے تھے تو لوگ آپ سے استفادہ کرتے، تو آپ یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ بدبو والا چیز دوسرے لوگوں کو پھیلے اور اس کو جو ہے یہ تکلیف محسوس کرے، اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ناپسند کرتے۔ اسی طرح سے کچی پیاز اور کچا لہسن یہ کھا کے مسجد کو آنے کو آپ سخت ناپسند کرتے مسجد میں استعمال کرنا، بعض جگہ پہ کچی پیاز مساجد میں استعمال کرتے، ہمارے نبی کو بہت سخت ناپسند تھا۔ یہاں پر رک کے ایک بات غور کرنے کی ہے، ہمارے نبی کو کچی پیاز، کچی لہسن جبکہ جائز ہے یہ، صحابہ نے پوچھا کیا یہ حرام ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا نہیں، حرام نہیں ہے، لیکن مجھے ناپسند ہے، فرشتوں کو ناپسند ہے بدبو اس سے بدبو نکلتی، لوگوں کو تکلیف ہوتی، لہذا جو شخص کھانا ہے اسے پکا کر کھائے یا مسجد کو آنے سے تھوڑی دیر قبل اس کا استعمال نہ کرے، اس سے بدبو آتی، اچھی طرح سے دھو لے کے اچھی طرح سے جائز ہے۔ اس کے باوجود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بدبو کو ناپسند کرتے تھے۔ آج ہمارے معاشرے میں مساجد میں بیڑی پینا، سگریٹ پینا، گٹکا کھانا، مسجدوں کے لیٹرینوں کو گندا کرنا، مسجد سے نکلا مسجد کی لیٹرین میں بیٹھ کے بیڑی مار رہا اتنا دھواں دار کر دیا، اس کے بعد باہر نکلا دوسرا آدمی جا رہا بھاگ کر مارتا ہے، سب الٹی آگے سرکار آتا ہے۔ کیسے یہ جائز ہے؟ ہمارے نبی جائز چیز میں بدبو کو ناپسند کر رہی، یہ گٹکا، بیڑی، سگریٹ یہ تو حرام ہے، اس کا استعمال میرے بھائیوں مساجد سے اور دوسرے مسلمانوں کو تکلیف دینے سے پرہیز کرنا، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح سے ایک اور عمل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند اور ناپسند کا لباس کے معاملے میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قمیص اور دھاری دار یمنی چادر کو پسند کرتے تھے، قمیص کو اور دھاری دار یمنی چادر کو آپ بہت پسند رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने लाके हदिया दिया, तोहफा दिया, यमनी चादर तोहफे में दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहनने के बाद बड़े अच्छे लग रहे थे। सहाबा के दरमियान आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा में थे तो एक सहाबी कहने लगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो यमनी चादर है मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। सहाबा को गुस्सा आ रहा था, ये कैसा बदतमीज है, कैसा गुस्ताख है, नबी जिस चीज को पहने हैं उसको मांग रहा और नबी पर ये अच्छी लग रही। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस यमनी चादर में बहुत अच्छे लग रहे थे। वो सहाबी बोलते, अल्लाह के नबी मुझे चाहिए। अल्लाह के नबी जाते अंदर, जाके उसे उतार के लाके उस सहाबी को दे देते। लोग उसको पूछते, डांटते, बोलते, अरे वो चादर तुमने क्यों मांगी जो नबी जिसको पसंद करते थे, नबी जिसे पहनकर अच्छे लग रहे थे। वो सहाबी कहते हैं, ये चादर मेरा मकसूद नहीं है, ये चादर मेरा मकसूद नहीं, मकसूद ये है कि ये चादर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन को छुई है, बदन को टच की है। मैं इस चादर को पहनना पसंद करता हूं और मैं इस चादर को अपने कफन का कपड़ा बनाऊंगा, अपने कफन का कपड़ा बनाऊंगा जिस चादर ने नबी के बदन को छुआ है। तो चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमीज को और यमनी चादर को बहुत ज्यादा धारीदार यमनी चादर उस वक्त पर हुआ करती थी, उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत पसंद किया करते थे। इसी तरह आप कपड़े के मामले में, लिबास के मामले में आम रेशम को पहनने को नापसंद करते थे। रेशम का पहनना और बहुत ज्यादा डिजाइन वगैरह का पहनना आपको नापसंद था। उलमा ने लिखा है कि आप एक मर्तबा नमाज पढ़ रहे थे तो बेल बूटे थे चादर पर, एक चादर जो पर्दा जिसे बोलते हम, उस पर बेल बूटे थे। आप नमाज पढ़ रहे थे तो नमाज के दौरान आप बहुत कराहत महसूस करते। आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाते हैं कि ये चादर को यहां से हटाओ, बराबर मेरी नमाज में ये खलल वाक़ई कर रही थी, मेरे नमाज में मुझे डिस्टर्ब कर रही थी। चादर जो बाहर लटक रही है, दरवाजे पर लटक रही, इसको अपना पसंद किए तो बदन पर बेल बूटे डालना, मर्द और बहुत ज्यादा डिजाइनिंग इस्तेमाल करना, इससे नमाज में खलल होता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक और आप इसको नापसंद करते थे। सामने बहुत ज्यादा डिजाइन रहना नमाज की हालत में और डिजाइन का इस्तेमाल करना, इसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नापसंद करते। इसी तरह से एक मर्द पीले रंग का कपड़ा, पीले कपड़े और इसी तरह सुर्ख कपड़े, लाल कपड़े एक मर्द पहने, इसको आप नापसंद करते। एक सहाबी एक दिन में एक मौके पर सुर्ख रंग के कपड़े पहने रहते, पीले और सुर्ख मिले हुए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख के उसको नापसंद करते। अरे क्या पहने तुम, सिर्फ नापसंदीदगी का इजहार करते। वो सहाबी जाके अपने घर के पास तन्नूर आग जलते रहती, वो कपड़े लेके उसके अंदर जला के जब दूसरे दिन आके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करते। अब बोलते वो कपड़े कहां तुम्हारे, वो जो रंग बरंग के कपड़े थे वो कहां है, पीले लाल, वो कपड़े कहां है तुम्हारे? तो सहाबी बोलते अल्लाह के नबी जला डाला। तो आप फरमाते हैं कि इस किस्म के कपड़े, रंग बरंग के कपड़े, ये औरतों के लिए जायज है, तुम मां को दे देते, बहन को दे देते, बेहतर होता। वो सहाबी कहते हैं कि नहीं, जिस चीज को आपने नापसंद किया मैं गवारा नहीं करता कि वो मेरे घर में रहे, मैंने उसे जला दिया। इसी तरह से एक और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंद और नापसंद का मामला ये मिलता है कि आप खजूर की टहनी को हाथ में रखना बहुत पसंद करते थे। खजूर की टहनी, खजूर की लकड़ी होती है ना, खजूर की डाली, अल-अराजीन, अरबी में क्या आता, अल-अराजीन उसको कहते। वो खजूर की लकड़ी को हाथ में रखने को आप बहुत पसंद किया करते थे। खजूर की टहनी छड़ी के तौर पर हाथ में आप इस्तेमाल करते, जाते हुए आते हुए अक्सर आपके हाथ में खजूर की टहनी होती। एक मर्तबा रिवायत में आता है, एक मर्तबा आपके हाथ में छड़ी थी, आप मस्जिद की तरफ जा रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में क़िबले की तरफ किसी ने थूका था और थूक सूख गया था। आप उस लकड़ी से उस थूक को खुरसते जा रहे थे और कहते जा रहे थे कि क़िबले की तरफ रुख करके थूकना ये हराम है, ये जायज नहीं है, आगे से ऐसा ना करो। आप उससे खिकरते जा रहे थे तो छड़ी हाथ में, खजूर की टहनी आपके हाथ में अक्सर और बेशतर होती और आप इसे पसंद किया करते।
تقریر کے دوران آپ ممبر پر بیٹھتے چھڑی رکھتے تھے. حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث دجال کے بارے میں، جو دجال کے بارے میں صحیح مسلم میں آتی ہے، اس کے اندر بھی یہ ملتا ہے کہ تمیم داری آ کے دجال کی کہانی سناتے، ان کا سفر بیان کرتے. آپ ممبر پر بیٹھتے، ہاتھ میں کھجور کی ٹہنی تھی، کھجور کی ٹہنی سے آپ اشارہ کرتے جا رہے تھے، بتاتے جا رہے تھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو رکھنا ہاتھ میں پسند کیا کرتے. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زوال کے وقت دشمن پر حملہ کرنا پسند کرتے. زوال کے وقت یعنی دوپہر کا وقت ہوتا، سورج جب ڈھل جاتا، اس موقع پر دشمنوں سے ملنا، جنگ اس وقت ہو، اس کو پسند کرتے. بہت سارے لوگ یہ چاہتے کہ دشمن اپنا غفلت کی حالت میں ہو تب حملہ کرے، لیکن ہمارے نبی قربان جائیں بہت بہادر انسان تھے اور بہت عدل کرنے والے تھے. باقاعدہ کھلے اجالے میں عین زوال کے وقت یا زوال کے ڈھلنے کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دشمن سے مدبھیڑ کرنا اور اس وقت دشمنوں پر حملہ کرنا، اس کو کرتے تاکہ دشمن کو پورا موقع دیا جائے، دشمن کو پورا اس میں مہلت مل جائے، پورے طور پر معلوم ہو جائے. یہ ہمارے نبی کا طریقہ تھا، یہ صحیح الجامع میں. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو ناپسند کرتے کہ کوئی آپ کے پیچھے پیچھے چلے، کوئی پیچھے پیچھے چلے، جیسے لیڈروں کے پیچھے چلتے، سیاست دانوں کے پیچھے چلتے، بڑے بڑے افسران کے پیچھے پیچھے چلتے. کوئی افسر آ رہا تو سامنے 8 گاڑیاں، پیچھے 8 گاڑیاں، بیچ میں ٹوئنٹی بستے رہتا. جیسے جیسے بستے رہتا اس کا دل بھی بستے رہتا، کھاں بم سے اڑا ڈالتے گی، کھاں اڑا ڈالتے گی، ایسا ہوتا. ہمارے نبی ایسے تھے کیا؟ نہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلتے تو آپ یہ پسند نہیں کرتے کہ آپ کے پیچھے کوئی آئے، کوئی پیچھے آئے باڈی گارڈ کے طور پہ، سیکورٹی گارڈ کے طور پر. کبھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ میری حفاظت کے لیے پیچھے آؤ، میرے پیچھے آؤ، ایسا نہیں کیا. بلکہ صحابہ کرام بلکہ یوں ملتا ہے کہ صحیح الجامع مسند احمد وغیرہ میں آپ یہ پسند کرتے کہ لوگوں کے پیچھے رہیں یا لوگوں کے بیچ میں رہیں. ایک جماعت جاری، آپ یہ پسند نہیں کرتے کہ سب سے آگے رہیں، لیڈر کی طرح معلوم ہو، سب سے بڑے، سب سے کمانڈر کی طرح معلوم ہو، اس کو پسند نہیں کرتے، بلکہ بیچ میں رہتے آپ، یعنی تو پیچھے رہتے. صحابہ کہتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کو اپنے پیچھے رکھتے تھے، نبی پیچھے رہنا پسند کرتے اور نبی کے پیچھے اللہ کے فرشتے ہوتے تھے، اللہ کے فرشتے اللہ کی حفاظت کرتے تھے. ہمارے نبی کو اللہ کی ذات سے بہت بھروسہ تھا. ہم نے کہاں دشمن مار ڈالتا کہ سب جنے سامنے چلے گئے میں پیچھے رہا تو دشمن کہاں مار دیتی گی، ایسا نہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب صحابہ کی حفاظت فرمانے والے تھے. اسی طرح سے ایک اور پسند ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ یہ ہے کہ آپ خوشبو کو بہت پسند کرتے تھے. خوشبو کا استعمال مشک ہے اور اسی طرح سے اچھے خوشبو کی چیزیں آپ کو بہت پسند تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو کا تحفہ ہدیہ آتا تو آپ کبھی انکار نہیں کرتے، اسے بہت پسند کرتے. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کو مسواک سے دانتوں کو صاف کرنے کو، مسواک کرنے کو آپ بہت پسند کرتے. حتیٰ کہ انتقال کے وقت آپ جب مرض الموت میں تھے، سکرات کے عالم میں تھے، اس موقع پر بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرنے کو پسند فرمائے. کتنی عظیم سنت ہے. آج مسلمان پیارے نبی کی پسند سے، پیارے نبی کی سنتوں سے کس قدر غافل ہے. اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ دیکھو ہمارے نبی مرض الموت میں ہے، سخت نڈھال ہے، جسم میں طاقت نہیں ہے، آپ کمزور سے کمزور تر ہو گئے. اما عائشہ کے حجرے میں ہے، اما عائشہ کے پہلو میں، ان کی مانڈی پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں. اس حالت میں حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر حجرے میں آتے، پیارے نبی کی عیادت کے لیے آتے، پیارے نبی کی زیارت کے لیے آتے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے ہاتھ میں مسواک رہتی، بخاری و مسلم کی روایت ہے. حضرت عبد الرحمن کے ہاتھ میں مسواک رہتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارے سے مسواک کی طرف پسندیدگی کا اظہار کرتے، اشارے سے بتاتے کہ مجھے مسواک کرنا پسند ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سمجھ جاتی کہ نبی مسواک کرنا چاہتے.
रसूल मिसवाक करना चाहते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक करना चाहते हैं। चुनांचे अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला, अब्दुर्रहमान इब्न अबी बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मिसवाक तलब करती, मिसवाक को लेती, नबी के को हाथ में देती तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशारा करती। अम्मा आयशा समझती कि मैं मिसवाक को नरम करके देना, मिसवाक को नरम करके देना जरा घट है और नबी मरजुल मौत में है, सकरात के आलम में है, ऐसे इसमें निढाल है, कमजोर है। चुनांचे अम्मा आयशा मिसवाक को अपने मुंह में लेती, नरम करती, चबा के नरम करती, उसके बाद नबी के मुंह में रखती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरजुल मौत में इंतकाल, जिस मौत में, जिस मरज में इंतकाल हुआ उस वक्त पर भी मिसवाक करते। हमारे नबी की अजीम सुन्नत है। अम्मा आयशा कहती हैं मैं बड़ी खुशनसीब हूं, अल्लाह ताला ने आखिर वक्त पर मेरे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थूक को, लुआब को अल्लाह ने मिलाया, लुआब को अल्लाह ने, मेरे और नबी के लुआब थूक को अल्लाह ने मिलाया। वो इस तरह से कि नबी मिसवाक करने में तकलीफ महसूस किए तो आखिर वक्त मैंने अपने मुंह में रखकर चबाकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर वक्त पर मिसवाक किए। आज हमारे यहाँ सुन्नत का अमल है, हम छोटी सुन्नत है, मामूली सुन्नत है, ये क्या ले, करे तो भी चलता, नहीं करे तो भी चलता, ऐसा बोल के कितनी सुन्नतों को, नबी की सुन्नतों को, नबी की चाहतों को, नबी के पसंदीदा कामों को हम छोड़ देते। एक रिवायत है मुस्लिम शरीफ के अंदर, एक रिवायत है, वो रिवायत ये है कि अल्लाह ताला बराबर तुम्हारी मदद करेगा, लाजिम तुम मंसूरीना अला आदाइकुम, अल्लाह तुम्हारे दुश्मनों के खिलाफ तुम्हारी बराबर मदद करेगा। मा दुम तुम मुतमस्सिकीना बिसुन्नती, जब तक के ऐ मुसलमानों, जब तक के तुम मेरी सुन्नतों को पकड़े रहोगे। मा दुम तुम मुतमस्सिकीना बिसुन्नती फइन खरजतुम अन सुन्नती, अगर तुम मेरी सुन्नतों को छोड़ दो, मेरे तरीके को छोड़ दो, मेरे पसंदीदा कामों को छोड़ दो, सल्लल्लाहु अलैकुम, अल्लाह तुम्हारे ऊपर मुसल्लत करेगा। किसे मुसल्लत करेगा? मन ला यखाफुकुम वला यरहमुकुम, ऐसे लोगों को, ऐसे जालिमों को जो तुमसे डरेंगे नहीं। ऐ मुसलमानों तुमसे डरेंगे नहीं, ऐसे दुश्मनों को, ऐसे जालिमों को ऐ मुसलमानों अल्लाह तुम पर मुसल्लत करेगा। वला यरहमुकुम, और ये दुश्मन, ये जालिम तुम्हारे ऊपर रत्ती बराबर रहम नहीं करेंगे। ये कब तक चलेगा सिलसिला? ये सिलसिला कब तक चलेगा? फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हत्ता ताऊदू इला सुन्नती, यहां तक कि तुम मेरी सुन्नतों की तरफ पलट कर आओ, मेरी चाहतों की तरफ पलट कर आओ, मेरे पसंदीदा कामों की तरफ पलट कर आओ, तो अल्लाह फिर तुम्हारी मदद करेगा, फिर तुम्हें सरबलंद करेगा, दुश्मनों को हराएगा, दुश्मनों पर तुम्हें गलबा देगा। अब जरूरत इस बात की है कि नबी की सुन्नत चाहे छोटी हो, चाहे बड़ी हो, चाहे आम हो, चाहे मामूली नजर आए, हर सुन्नत को बगैर तकसीम के प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी सुन्नतों पर अमल करें। जो सुन्नत हमें समझ में आती है उस पर भी अमल करें, जो सुन्नत नबी की हमारे समझ में नहीं आती उस पर भी अमल करें। बहुत सारे लोग हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को यूं बोल के लेते, ये समझ में आ रही, ये अच्छी है, ये मुझे दिल को लग रही, मैं इस पर अमल कर रहा हूं। जो समझ में नहीं आ रही, जरा मुश्किल दिख रही, अकल में नहीं घुस रही, उस सुन्नत को नहीं लेते, उस नबी के अमल को नहीं लेते। ये सरासर गलत है, ये सरासर नादानी है। अल्लाह हमें अच्छे अमल और अच्छी समझ की तौफीक अता फरमाए। इसके बाद देखिए नबी का एक और अमल वो ये था कि नबी दूसरों से कुरान को सुनना बहुत पसंद करते थे। कुरान को बहुत अच्छा पढ़ते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन दूसरों से कुरान को सुनना हमारे नबी की बहुत पसंदीदा अमल, हमारे नबी का बहुत पसंदीदा मशगला था। एक मरतबा हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से आप फरमाते हैं कि कुरान सुनाओ, मुझे कुरान सुनाओ। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं मैं सुनाऊं आपको, हालांकि कुरान आप पर उतरा है। तो नबी फरमाते हैं हाँ मैं दूसरों से सुनना चाहता, दूसरों से सुनना चाहता। चुनांचे हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुरान पढ़ना शुरू करते, पढ़ते जाते सूरह निसा की इस आयत पर पहुंचते,
فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. اس آیت پر جب پہنچتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار روتے، رکاتے صحابی کو رکاتے اور زار و قطار روتے. اس آیت میں یہ ہے کہ اللہ کل قیامت کے دن ذمہ داری کے بارے میں پوچھے گا، کل قیامت کے دن اللہ شہادت کے بارے میں پوچھے گا، کل قیامت کے دن اللہ اپنا ذمہ داری اپنا فرض ادا کیے یا نہیں کیے اس کے بارے میں پوچھے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے یاد کر کے بہت روتے تھے، بہت روتے. الغرض آپ کو دوسروں سے قرآن سننا بہت پسند تھا اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھا قرآن پڑھنے والے تھے. اسی طرح سے ایک اور عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ یہ ہے کہ آپ سب سے زیادہ پسند اس چیز کو کرتے کہ بندہ عمل شروع کرے، کوئی بھی نیک کام شروع کرے لیکن اس میں مداومت کرے. نماز پڑھ رہا، تہجد کی نماز مثال کے طور پہ کوئی بندہ تہجد کی نماز کے لیے اٹھا، ایک دن پڑھا، 2 دن پڑھا، اس کے بعد چھوڑ ڈالا. اسی طرح چاش کی نماز کا اہتمام کر رہا، ایک دن پڑھا، 2 دن پڑھا، چھوڑ ڈالا. مسواک کے بارے میں سنیں آپ، اس کے بعد شروع کرے، ایک دن کرے، 2 دن کرے، پھر چھوڑے، مہینے کے بعد پھر پکڑے، پھر 2 مہینے کے بعد پھر کب یاد آئے تب پکڑ رہی. ایسا نہیں، ہمارے نبی کو یہ عمل پسند نہیں تھا، بلکہ ہمارے نبی کس چیز کو پسند کرتے کہ عمل ہو، کم ہو لیکن برابر جاری رہے، مسلسل جاری رہے، مداومت کے ساتھ کنٹینیو جاری رہے. اس عمل کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پسند کرتے. آپ صحابہ کو وصیت کرتے تھے، اے فلاں ابن فلاں کی طرح نہ ہو جانا. فلاں شخص تہجد پہلے پڑھتا تھا پھر چھوڑ دیا، فلاں عمل کرتا تھا چھوڑ دیا، ایسے نہیں ہونا. یہ ہمارے نبی کی نصیحت ہے. آج ہمارا معاملہ ایسے ہی کچھ ہے، ہم کچھ سنتیں کچھ باتیں جب جو چاہتا ہے کر لیتے، اس کے بعد چھوڑ دیتے. یہ نبی کو پسند نہیں تھا، ہمارے نبی کو پسند نہیں تھا. عمل شروع کریں تو مسلسل، ذرا صحیح لیکن تسلسل ہونا ضروری. تسلسل ہونا یہ ہمارے نبی کی پسندیدہ چیز تھی. اسی طرح سے ہمارے نبی کو 4 اذکار بہت پسند ہے. 4 اذکار بہت پسند تھے. 4 ذکر، ویسے بہت سارے ذکر ہے لیکن ایک حدیث میں بہت زیادہ اس کا ذکر آیا ہے. وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ. یہ لفظ کیا ہے؟ سبحان اللہ. اور دوسرا ذکر الحمدللہ. الحمدللہ یہ دوسرا ذکر. تیسرا ذکر لا الہ الا اللہ. چوتھا ذکر اللہ اکبر. یہ 4 ذکر کے کلمات ہمارے نبی کو دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ محبوب تھے. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. اس کے اندر اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی پاکی ہے، اللہ کی بڑائی ہے، اللہ کی عظمت ہے، اللہ کی شان اس کے اندر بتائی گئی. اسی طرح سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پسند یہ تھی کہ آپ یہ تمنا کرتے تھے، بلکہ دعائیں کرتے تھے، بہت زیادہ حریص تھے اس بات کے کہ شہادت کی موت آئے. شہادت کی موت آئے. صحیح مسلم کے الفاظ ہے، لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل. میری خواہش ہے، میری تمنا ہے، میری پسند ہے کہ اللہ کے راستے میں مجھے شہید کر دیا جائے، اللہ کے راستے میں مجھے مار دیا جائے، پھر مجھے زندگی ملے. اللہ آفر کرے، اے نبی پھر میں تمہیں زندگی دے رہا ہوں، جاؤ دنیا میں، ثم احیا ثم اقتل. پھر دوبارہ اللہ اگر چانس دے، زندگی دے، تو میری خواہش ہے، میری تمنا، میری پسند ہے کہ دوبارہ مجھے شہید کر دیا جائے. شہادت میں مرتبہ ہے، شہادت میں یہ رتبہ ہے، شہادت میں یہ لطف ہے، شہادت میں یہ مزہ ہے. اللہ کے راستے میں خون بہانا اس کی بڑی فضیلت ہے، اس کا بڑا مقام ہے. ہمارے نبی 3 مرتبہ شہادت کی موت کی تمنا کرتے اور اسے پسند کرتے. شہادت کی موت. آج میں موت کے نام سے نفرت ہے، موت کا نام سنتے بیزار ہو جاتے. ہمارے نبی کی تمنا، ہمارے نبی کی آرزو سب فرمایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک دور ایسا آئے گا کہ مسلمانوں پر کافر اور ظالم لوگ، مشرکین، کفار ٹوٹ پڑیں گے جیسے ایک بھوکا دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا ہے. صحابہ نے سوال کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اس دن کم تعداد میں ہوں گے، قلیل تعداد میں ہوں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ تمہاری تعداد، مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن غثاء کا غثاء السیل،
لیکن سمندر میں جھاگ آتا ہے، سمندر میں جھاگ کی طرح مسلمانوں کی حیثیت ہوگی، تعداد میں مسلمان زیادہ ہوں گے، اور واقعی میں آج کا دور دیکھو، آج مسلمانوں کی تعداد جتنی زیادہ ہے، پوری تاریخ میں مسلمانوں کی تعداد اتنی زیادہ نہیں تھی، کبھی بھی اتنی زیادہ نہیں تھی، اور آج مسلمانوں کے پاس جتنا مال ہے، جتنا پیسہ ہے، جتنی دولت ہے، جتنی حکومتیں ہیں، پوری تاریخ میں اتنی دولت مسلمانوں کے پاس کبھی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود آج ہم پس رہے ہیں، دشمن ہمیں ستا رہا ہے، ہم ہر جگہ ذلیل ہے، ہمارے گناہوں کے سبب، پیارے نبی کی سنتوں کو چھوڑنے کے سبب آج ہم ذلیل ہے، خوار ہے، بدنام ہے، ہر جگہ ٹھوکریں کھا رہی، ہر جگہ ناکام اور نامراد ہو رہی، صرف اپنے گناہوں کی سبب اور نبی کی سنتوں کو چھوڑنے کے سبب۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ مسلمان اس دور میں زیادہ تعداد میں ہوں گے، لیکن سمندر کے جھاگ کی طرح ان کی حیثیت ہوگی، کوئی ویلو نہیں ہوگا، سمندر کے اوپر جو جھاگ آتی ہے اس کی کوئی ویلو نہیں ہوتی، کوئی حیثیت نہیں ہوتی، کوئی قیمت نہیں ہوتی، ویسے مسلمانوں کی حیثیت ہوگی۔ اللہ کے نبی سے صحابہ نے کیا ایسا کیوں ہوگا، پوچھا کہ اے اللہ کے نبی ایسا کیوں ہوگا، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ان کے اندر، مسلمانوں کے اندر وہن داخل ہوگا، صحابہ نے پھر سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کہ وہن کیا ہے، عمل وہن یا رسول اللہ، یہ وہن کیا ہے بتائیے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، کہ دنیا کی محبت اور موت سے نفرت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ آج دیکھو ساری دنیا میں مسلمانوں کی حالت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت، مسلمانوں کی پسپائی، مسلمانوں کی ذلت اور مسلمانوں کی ناکامی کا سبب اللہ کے نبی حدیث پاک میں فرمائی موت سے نفرت، جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تین مرتبہ شہادت کی موت کی تمنا کرتے، شہادت کی موت کی۔ میری خواہش ہے کہ میں اللہ کے راستے میں اللہ کا ذکر کرتا، اللہ کے راستے میں دعوت و تبلیغ کرتا، اللہ کے راستے میں جہاد کرتا، اللہ کے کلمے کو بلند کرتا میں مارا جاؤں دشمنوں کے ہاتھوں، دشمن مجھے قتل کرے، میرا خون بہائے اور اسی حالت میں میری موت ہو، پھر دوبارہ اللہ زندگی دے تو دوبارہ میری خواہش یہ ہوگی کہ پھر میں اللہ کے راستے میں محنت کرتا، جہاد کرتا، اللہ کے کلمے کو بلند کرتا، دعوت و تبلیغ کرتا پھر مارا جاؤ، پھر مجھے اللہ تعالیٰ زندگی دے تو پھر میری تمنا یہی ہوگی کہ میں پھر اللہ کے راستے میں مارا جاؤں، اللہ کے دین کو غالب کرتے، اللہ کے کلمے کو بلند کرتے۔ یہ ہمارے نبی کے پسند تھے اور ہمارے نبی کے ناپسند کی چند جھلکیاں تھے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلائے، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عمل کو، ایک حرکت کو، ایک پسند کو اور ناپسند کو اسوہ بنانے، ماڈل بنانے، آئیڈیل بنانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔